جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہمارا قرآن کریم سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ اب الحمدللہ تختی نمبر 14 کے اندر پہنچ چکا ہے، یعنی لیسن نمبر 14 آج ہم پڑھنے والے ہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اب ذرا آپ دیکھ لیں یہ کہنا کیا چاہتے ہیں اس سبق کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تختی نمبر 14، رائے ساکنہ و مشددہ۔ نمبر 1، جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں اور تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، زیر ہو تو باریک ہوگی۔ نمبر 3، رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی اور زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی۔ یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں جزم والی را، یعنی جو را ہو اس کے اوپر جزم بنا ہوا ہو۔ کیا بنا ہوا ہو؟ جزم بنا ہوا ہو۔ جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ رائے ساکنہ کہتے ہیں۔ اور تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں، یعنی را بنا ہوا ہو اور اس کے اوپر تشدید لکھی ہوئی ہو تو وہ را کون سی را کہلائے گی؟ رائے مشددہ۔ اسی طریقے سے را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، یعنی را بنا ہوا اس کے اوپر حرکت میں جو حرکتیں لگی ہوئی ہیں، زبر اگر پیش کی ہے، زبر ہو یا پھر پیش ہو تو کیا ایسا ہوگی؟ را پر ہوگی، اگر زیر ہو تو را باریک ہوگی۔ اسی طریقے سے آگے کہہ رہے ہیں رائے ساکنہ سے پہلے، یعنی جو را ہے اس کے اوپر جزم بنا ہوا ہو وہ ساکنہ کہلائے گی، یعنی رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را جس پر جزم ہو اس سے پہلے والے حرف پر اب ہمیں دیکھنا ہے کیا بن رہا ہے کیا نہیں بن رہا ہے، اس سے پہلے جو حرکت ہے اس کو دیکھنا ہے۔ را ساکنہ ہو اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی اور اگر زیر ہو تو را باریک ہوگی۔ کیا ہوگی؟ رائے ساکنہ باریک ہوگی۔ اب اس سبق میں را کو پر کر کے پڑھنا چاہیے، یعنی کہ یہ بتلا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آگے انہوں نے لکھا ہے اس کو بھی ہم سمجھائیں گے۔ اب اس سبق کے اندر صرف ہمیں اتنی بات یاد رکھنی ہے، را ساکن ہو اس سے پہلے زبر پیش ہو تو پر، زیر ہو تو باریک۔ باقی اس سبق کے اندر ہمیں سب را کو پر کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے اندر فرقتن ہے تو فرقتن کے اندر خلف ہے، پر بھی پڑھ سکتے ہیں باریک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خیر یہ ایک لمبی تفصیل ہے اس کی، آپ کو اس تفصیل میں نہیں جانا، کیونکہ تجوید کی جب کتاب آپ پڑھیں گے، اصول التجوید پڑھیں گے یا پھر آپ تجوید پڑھیں گے، قرات پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو سب ملنے والا ہے۔ باقی صرف آپ اس کو رواں سے اچھی طریقے سے صرف مشق کریں، کیونکہ آپ ابھی بیسک والے ہیں، یعنی بیسکس آپ پڑھ رہے ہیں، شروعات سے پڑھ رہے ہیں، تو صرف آپ کو صرف قرآن کریم کی پہچان کرتے ہوئے لفظوں کی آپ کو پڑھنا ہے اور اس کی بس جتنا ہو سکے رواں سے اس کی مشق کر لیں۔ صرف آپ کو اب یہاں پر اتنی بات یاد رکھنی ہے، را ساکن ہو اس سے پہلے زبر پیش ہو تو پر، زیر ہو تو باریک ہو۔ اس سبق کے اندر را کو پر کر کے پڑھنا چاہیے۔ اس کے اندر اب آپ سمجھ رہے ہوں گے جیسے فرقتن ہے تو یہ را باریک پڑھی جانی چاہیے، لیکن اس کے اندر خلف ہے، اس کی تفصیل ایک لمبی ڈیٹیل ہے اس کی پڑھنے کی۔ جب آپ قرآن کریم پورا پڑھ لیں گے اور اصول التجوید آپ پڑھیں گے یا تجوید کے ساتھ آپ آگے ڈیٹیل میں قرات کو پڑھیں گے، جب آپ کے بات سمجھ میں آئے گی، صرف آپ کو صرف اب تو رواں سے اس کی مشق کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ مشق کرنی ہے، اور لفظوں کی حرفوں کی آپ کو صرف پہچان کرنی ہے۔ چلیے پہچان کے حساب سے اب میرے ساتھ رواں کے ساتھ اس کی آپ مشق کر لیں، کیونکہ ابھی آپ بیسک سے پڑھ رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ جب آپ بیسک پڑھ لیں گے، تھوڑا ایڈوانس پڑھیں گے، پھر اس سے آگے ایڈوانس پڑھیں گے تو آپ کو سب ڈیٹیل انشاءاللہ سمجھائی جائے گی، آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم. ارسلنا قرآن يغررك مرصادا قرطاس فرقة أم ارتابوا رب ارجعون مستقر ففروا بر مرة۔ آپ کو کسی سے بحث نہیں کرنی ہے، صرف اتنا کہنا کہ ہمارے استاد محترم نے صرف ہمیں اتنا پڑھایا ہے، باقی انشاءاللہ ہم جب
ڈیٹیل میں قاعدے پڑھیں گے را کے تو اس وقت ہم سب سمجھ لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ میں آپ کو ضرور سمجھاؤں گا۔ صرف اب تو آپ اس کو رواں کے ساتھ یہاں تک اچھی طریقے سے مشق کریں، کیونکہ آپ ابھی لفظوں کی پہچان کر رہے ہیں تاکہ آپ اچھی طریقے سے قرآن کریم کے پڑھنے والے بن جائیں۔ اب ذرا آپ اس سبق کو دیکھ لیں، اس کے اندر ہمیں جو پڑھنا ہے بالکل را کو باریک کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ را کو باریک کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں اس سبق میں را کو باریک کر کے پڑھنا چاہیے۔ بس آپ کو کسی سے بحث نہیں کرنی ہے، جو آپ کو بتلایا جا رہا ہے آپ صرف اتنا ہی پڑھیں، باقی کوئی آپ سے سوال کر رہا ہے تو ان سے کہیں گے صرف ہم لفظوں کی پہچان کر رہے ہیں اور ہم مشق کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ باقی ہم تجوید کی جتنے بھی قاعدے ہیں سب کو اچھی طریقے سے ہم سیکھ لیں گے، سارے فارمولوں کو، اس وقت ہم آپ کو جواب دیں گے۔ اور را کے اندر ایک لمبی ڈیٹیل ہے، لمبی تفصیل ہے، اس کو انشاءاللہ ہم آگے آپ کو سمجھائیں گے۔ پڑھیں میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امرت منہمر واصبر من شر، اخفاء کا خیال کرتے ہوئے پڑھنا ہے، بر دری مستمر ذریۃ تحرم، جو آپ کو کرنی آتی ہے، باقی آپ دیکھ لیں۔ حمزہ پیش ہو، میم را زیر مر، امر تا پیش تو امر تو، اسی طریقے سے تا پیش تو، حا را زبر حر را زیر ری تو حری، میم پیش مو تو حرم، را کے اوپر تشدید ہے اس لیے اس کو جب ہم اجے کریں گے تو 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک را سے پہلے جو حرف ہے اس سے ملا کر، حا را زبر حر، اور خود را ایک مرتبہ، را زیر ری تو حری، میم پیش مو تو حرم، میم را زیر مر، اس کے اوپر جزم ہے، اور جزم والا حرف یعنی جو ساکن ہوتا ہے وہ پچھلے والے حرف سے مل کر کے پڑھا جاتا ہے، جیسے میم را زیر مر تا پیش تو مر تو امر تو منہمر واصبر من شر، اخفاء کا خیال کرتے ہوئے، بری دری مستمر ذریۃ تحرم۔ باقی انشاءاللہ کل ہم پڑھنے والے ہیں، یہ سبق آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس کو آپ اچھی طریقے سے یاد کر کے لے کے آئیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔